آپ یقین جانیے آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. کڑوی بات، یہاں بہت سارے علماء اور خطبہ موجود ہیں اور تقریباً اکثر و بیشتر ہمارے سینئر ہیں. اللہ ہمارے علماء کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بڑے بڑے شورائے اسلام خطبہ بھی ہیں، موجود ہیں. اللہ ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. لیکن آج حالات اس طرح کے ہیں، ہمیں ہر شخص ڈرانے میں لگا ہے. اپنے ہوں بیگانوں کا تو کام ہی ہے ڈرانا، اپنے بھی ڈرانے میں لگے ہیں. کتنی بار ہم سے کہا گیا کیا بات ہے اشرف جیلانی، ملک کے کونے کونے میں جلسے میں آپ کو بلایا جاتا ہے، کیا سکون کی زندگی اچھی نہیں لگتی ہے؟ کیا بات ہے شادی شدہ نہیں ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے، گھر میں بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہیں، خاندان والے نہیں ہیں؟ کیا جیل کی روٹی کھانا چاہتے ہیں اس لیے کھل کر بات کرتے ہیں، یا بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط ہے کہ ڈرتے نہیں ہیں؟ ہم نے کہا دشمنوں یاد رکھو، میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، بتا دوں گا کلیجہ دہل جائے گا. میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، عرصے رضبی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. آج ضرورت ہے، بہت اچھا، آج ضرورت ہے بولنے کی، بہت اچھا. آج ضرورت ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی. اگر ہم نے ظلم کے خلاف، توجہ ہے آپ کی، جی حضرت، توجہ ہے آپ کی، ہم نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تو عثمان غنی کا شہزادہ 4 سال سے مولانا قمر غنی عثمانی جیل میں نہ ہوتے. جی حضرت، صحیح بات. ہم نے اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تو 10 مہینے سے اعلیٰ حضرت کا شہزادہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتا. ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہوتے. ہم نے نعرہ لگایا قمر غنی عثمانی کے ساتھ، ہم نے اسٹیٹس لگا لیا. کیا کسی محافظ ناموس رسالت کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ کبھی جا کے دیکھا قمر غنی عثمانی کے بچے کیسے ہیں؟ کبھی گھر میں جا کے دیکھا بی بی کن حالات سے گزر رہی ہے؟ کبھی گھر میں جا کے دیکھا کہیں فاقے کا دور تو نہیں ہے؟ 4 سالہ دور گزر گیا. جیل کی سلاخوں کے پیچھے چاہتے تھے تو سمجھوتا کر لیتے، مگر قمر غنی عثمانی نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی یہی کہا کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم. بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد. کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ 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 واہ. ضرورت ہے اس بات کی. اور اگر کسی کو بات بری لگے تو میں بزرگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں. ہمارے یہاں ابھی مناظرے کا کھیل چل رہا ہے اور اس میں باضابطہ لیٹر ہیڈ شائع ہو رہے ہیں. کوئی 20 لاکھ دینے کو تیار، کوئی 25 لاکھ دینے کو تیار. تمہارے 25 لاکھ تمہاری ناموری کے لیے تو ہیں، قمر غنی عثمانی کو جیل سے نکالنے کے لیے نہیں ہے. بہت اچھے. کیا ان کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھو ہمارے یہاں ان پتی نہ پتی کے شوربوں کی ضرورت نہیں، ہمارے یہاں بڑے موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کا خاندان سلامت رہے. یاد رکھو دکھاوے علی کے لیے کام کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے. مخلص بنو. میرے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندی آتا ہے. بہت اچھے، بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد. آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. بہت زیادہ دن نہیں گزرے، چند دن گزرے ہیں. کیا کہا گیا؟ مدرسہ جہاں کا بھی ہو، مدرسہ جہاں کا بھی ہو وہ آتنکوادی پیدا کرتا ہے. یہ بیان پرانا نہیں ہے. جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. تازہ بیان ہے، پرانا نہیں ہے. بیان یہ ہے مدرسے جہاں کے بھی ہوں آتنکوادی بناتے ہیں. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کی آزادی کی تاریخ نہ پڑھی، ورنہ ملک کی آزادی کی تاریخ پڑھی ہوتی
تو پتہ چلتا ہندوستان میں چین سے سوتے ہو، یہ دین ہمارے علماء کی ہے، دندناتے ملک کے کونے کونے میں گھوم رہے ہو، یہ دین ہمارے علماء کی ہے، کرسیوں پر بیٹھ رہے ہو، یہ دین ہمارے علماء کی ہے، پارلیمنٹ کی کرسی پہ ہو، دین ہمارے علماء کی ہے، بڑے بڑے ٹیک تمہیں مل رہے ہیں، سرکشا دی جا رہی ہے، یہ ہمارے علماء کی دین ہے۔ ورنہ ایک دور آیا جب ہندوستان میں چہرے کے کورے اور من کے کالے انگریزوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ وہ ایک عالم تھا جس نے دہلی کی جامع مسجد سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، دنیا اسے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ کوئی اور نہیں، علماء تھے یہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور جزیرہ انڈمان نکوبار لے گئے، کالے پانی کی سزا دی۔ ایک انگریز آفیسر نے آ کے کہا مولانا اب بھی وقت ہے، ہاتھ ملا لو، سمجھوتا کر لو، فتویٰ بدل دو، بڑا انعام ملے گا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس ظالم کے چہرے پہ تھوک دیا اور کہا تھا ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے قلم سے فتوے نکل جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، فتوے نہیں بدلتے۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا، آج لوگ اترا رہے ہیں ملک کی آزادی پر، یہ ملک آزاد کس نے کرایا؟ لوگوں کے ذہن میں بات یہ بیٹھ گئی ہے مسلمان کرائے دار ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمان کرائے دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور اس ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہے۔ جب بڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہے۔ بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر افسوس ہر زمانے میں ایک ایسی بات کہہ دوں جو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی، اور کئی بار آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا بھی ہوگا، جب سے ہماری قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، جب سے قوم کی دلالی کرنے والے دلال پیدا ہو گئے، ان دلالوں نے قوم کی عزت کو پیروں کی جوتیوں میں لا کے رکھ دیا۔ قوم کے ان دلالوں نے رات کے اندھیرے میں جلسہ بیچ دیا، کتنی قوم کے دلالوں نے جلوس بیچ دیا، کتنے دلالوں نے مسجدوں پہ دلالی کر لی، کتنے دلالوں نے مدرسوں کی دلالی کر لی، کتنے دلالوں نے باضابطہ علماء کی دلالی کی، مخبری کرتے رہے اور وہ یہ سوچتے رہے ہم دلالی کر رہے ہیں، ہمارا بڑا قریب کا رشتہ ہے، بلا کے پاس بٹھا کے چائے پلائی جاتی ہے، جب پریشانی کا وقت آئے گا ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے قوم کے ایسے ہی دلالوں کے لیے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، خواجہ کا ہندوستان حر سے حزبی۔ بات ہے مفتی صاحب، سبحان اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، کیا اشفاق اللہ خان کو تکلیف نہ دی گئی؟ کیا انہیں گرفتار نہ کیا گیا؟ کیا انہیں ستایا نہیں گیا؟ کیا انہیں پریشان نہیں کیا گیا؟ مگر انہوں نے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ یہ جذبہ کس کا تھا؟ مجاہدین آزادی کا جذبہ تھا۔ یہ کس کا جذبہ تھا؟ آپ اترا رہے ہیں اس ملک کر، مجھے بتاؤ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کس نے دیا؟ اس ملک کی قربانی کے لیے دہلی سے لے کر پشاور تک سارے درختوں پر لاشیں کسی اور کی نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے علماء کی تھی۔ جی حضرت۔ آپ مدرسے کے لیے زبان کھول رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں، ایک مدرسے والا دنیا جسے حضرت مولانا سید کفایت علی کافی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں مدرسے کیا کرتے ہیں؟ مدرسوں نے کفایت علی کافی جیسے سورما پیدا کیا،
کون کفایت علی کافی، جنہیں جو ہے دلالی کرنے والوں نے انگریزوں کو جا کے خبر دے دی، انعام کے لالچ میں حضرت سید کفایت علی کافی کو گرفتار کیا گیا اور بہت تیزی کے ساتھ 2 دن میں فیصلہ سنا دیا گیا، غدار ہیں، پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ مراد آباد والوں ناز کرو، ناز کرو، علامہ سید کفایت علی کافی کی ذات پر مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کے مہینے میں پھانسی کا پھندا انگریزوں نے حضرت علامہ سید کفایت علی کافی کے گلے میں ڈال دیا اور کہا مولانا دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، آپ سے بھی پوچھی جا رہی ہے، کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ میری قوم کے جوانوں ذرا محسوس کر کے جانا، ہمارے گھر میں شادی آ جائے تو ہمیں رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، ولیمہ ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، عقیقہ ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے، کوئی اور جشن کا ماحول ہو رسول اللہ کا خیال نہیں آتا ہے۔ اللہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، سید کفایت علی کی تربت اطہر پر پھانسی کا پھندا گلے میں ہے، مگر یاد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ مولانا کچھ لکھنا چاہتے ہو، کچھ کہنا چاہتے ہو، کوئی آخری خواہش ہے بیان کرو۔ دنیا کی کوئی خواہش کا اظہار نہ کیا، نعت پڑھ رہے ہیں تو اپنے انداز میں کہتے ہیں پھانسی کا پھندا گلے میں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا، میدان رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائیں۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ کارنامے علماء کے ہیں۔ کس کے؟ لوگ آنے والے آتے اور جاتے رہیں گے، توجہ ہے آپ کی؟ بس اذان کا وقت ہو گیا ہے، بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ یہ داستان کس کی ہے؟ علماء کی۔ یہ قربانیاں کس کی ہیں؟ علماء کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کے سینے میں جب قوم کا درد ہو تو انقلاب آتا ہے۔ علماء اگر جاگتے ہوں تو انقلاب آتا ہے، علماء بیدار ہوں تو انقلاب آتا ہے، علماء حساس ہوں تو انقلاب آتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہمارے کچھ لوگ ان کرسیوں پر بیٹھ کر کامیڈی کرنے لگے۔ جی حضرت، ہاں یہ بھول گئے کہ اس منبر کا مقام کیا ہے، یہ بھول گئے کہ اس منبر کی شان کیا ہے، یہ بھول گئے کہ یہ منبر کامیڈی کے لیے نہیں لگایا گیا، یہ بھول گئے کہ یہ منبر اللہ و رسول کے پیغام کو سنانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ایک شخص منبر رسول کی توہین کرتا ہے، مگر سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں ہماری بے عزتی کی جاتی ہے۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ایسے منبر پر بیٹھنے والے کامیڈی کرنے والوں کو کامیڈی کرنے سے روکیں؟ عرس رضوی میں آئے ہیں، ملک کے کونے کونے کے مسلمان موجود ہیں، پیغام لے کر جائیے۔ ہماری قوم کے خون پسینے کی کمائی کا منبر کامیڈی کے لیے نہیں لگے گا، لگے گا تو قوم کی اصلاح کے لیے لگے گا، بے شک، بہت اچھی بات۔ لگے گا تو ہماری قوم کو جوانوں کو جگانے کے لیے لگے گا۔ آج ہم نے ہزاروں اصلاح معاشرہ کے نام پہ جلسے کیے، پوری رات گزر گئی، اصلاح معاشرہ کا کوئی جملہ نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے آج میری قوم کے 16 سال کے جوان شراب و شباب کے عادی ہو گئے، ڈرگس کے عادی ہو گئے، افیم کے عادی ہو گئے، زنا کی دہلیز پہ قدم رکھ دی۔ ورنہ میرے جوان ایسے نہیں تھے، میرے جوان کیسے تھے؟ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ میرے جوان تھے جو دشمن کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کہتے تھے باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، مغرب کی وادیوں سے گونجی اذان ہماری، رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کا روا ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ ہم میں کچھ بات تو ہے، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ میں تو ہاتھ جوڑ کے عرس رضوی کے اس ذمہ دار منبر سے
उन सर्कस करने वालों से कहता हूँ, सर्कस करने का शौक है तो कोई सर्कस ज्वाइन कीजिए जाके। कॉमेडी करने का शौक है तो कॉमेडी शो में जाइए। ये मिंबर रसूल तुम्हारी मक्कारियों के लिए नहीं, कॉमेडी के लिए नहीं, सर्कस के लिए नहीं। और याद रखें, वो तमाम लोग जो मिंबर पर बैठ के कहते हैं बाबा क्या अच्छी बात कह दी, अरे लानत है ऐसी सोच पर। किसी दोस्ती और यारी में हम गलत को सही कहते रहे, हमारा मयार ये नहीं था। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे तेवर को देखकर दुनिया वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी जिम्मेदारी है। जाओ थोड़ी देर। आज जरूरत इस बात की है कि हम जलसे कराएं, पैगाम लेके जाइए। जितने जवान यहाँ मौजूद हैं जलसा कराइए, लेकिन उलमा के इंतखाब की जिम्मेदारी अपने इलाके के जिम्मेदार आलिम को दीजिए। और जिसको तकरीर करने के लिए बुलाएं, तकरीर की तारीख, जलसे की तारीख 2-4 महीने पहले लेते हैं आप। आने वाले को एक मौजू भी दीजिए। कॉमेडी नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, मजाक नहीं करना है, तमाशा नहीं करना है, घड़ी में देख के 1 घंटा पूरा नहीं करना है। कौम खून पसीने की कमाई खर्च करती है। मौजू आपका ये है, 4 महीने बाकी हैं, तैयारी के साथ आइए और आके वही पुरानी बातें सुना के न जाइए, मेरी कौम को सुनाइए सलाहुद्दीन अय्यूबी के तेवर कैसे थे, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी कैसी थी, अर्तुगरुल गाजी का दौर कैसा था, उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम की थी, शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने किस दौर में कहा था, शेर की 1 लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज हैरानी की बात है, हम किस अंदाज में जलसे कर रहे हैं, क्या पैगाम मिल रहा है। हम खेल रहे हैं, हम तमाशे कर रहे हैं, मस्ती मजाक में दिन गुजार रहे हैं, और हर शख्स ये सोचता है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। याद रखिए, खाली तकरीरों में कमर गनी उस्मानी साहब का नाम लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने जिसको जो सलाहियत, जो ताकत, जो पावर अता फरमाया है उसका इस्तेमाल करें। खाली आपने स्टेटस लगा दिया, इससे हक अदा नहीं होगा। खाली आपने नारा लगा दिया, हक अदा नहीं होगा। आप जानते हैं 4 साल के जमाने में फर्क क्या आया कि अभी थोड़े से जमाने पहले, महीने 2 महीने पहले की बात है, बाज़ाब्ता मर्द और औरतें हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है। आपने देखा कोई खड़ा हुआ नजर आया आपको? खड़ा होने वाला नजर इसीलिए नहीं आया कि हम खड़े तो हो जाएंगे, आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कौम हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगी, ये कौम हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा हो जाएगा तो अपने सर पर दस्तार बांधेंगे, और बुरा हो जाएगा तो तन्हा मेरे सर पे ये अमामा बांध देंगे कि ये तन्हा काम आपने किया। इसलिए आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, कोई 2 जुमले बोलने वाला नहीं है, हर शख्स अपने मुंह में दही जमा के बैठा है। और अगर हालत ये रही तो अशरफ जिलानी का जुमला नोट करके ले जाइए। 4 साल पहले कमर गनी उस्मानी का नंबर था, तो 4 दिन के बाद आपका भी नंबर आना है। क्या सोच रहे हैं बच जाएंगे? जमाने की नजर आप पर नहीं है। याद रखो, बढ़ाने वाली जात मेरे रब की है। डर अपने सीने से निकाल दो, वही कहो जो हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो चला। कोशिश करो बोलने की, कोशिश करो हक के लिए आवाज उठाने की, कोशिश करो हक की हिमायत की। और याद रखो, खामोश रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोलेंगे नहीं, तो आने वाला दौर और ज्यादा फितनों का दौर है। ये मत सोचिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं तो अब क्या होगा। हालात कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए हर जमाने में खराब थे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। लोग, आखिरी जुमला दे रहा हूं आपसे, कई लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, कभी कोई परेशानी का वक्त आया? आखिरी जुमला नोट करके लेके जाइए अशरफ जिलानी का। कितने लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, परेशानी का वक्त आएगा तो आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी।
پریشانی کا وقت آئے گا تو آپ کے جملے اور انداز بدل جائے گا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, انتظار کریں اس دن کا, انتظار کریں اس دن کا, انتظار کریں اس دن کا جب وہ وقت آئے گا. دیکھ لینا اشرف جیلانی کے گلے میں بریلی کے چوراہے پر بھی پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے, پھر بھی وہی کہیں گے کوئی گل باقی رہے گا, نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں. اذان کا وقت ہو چکا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم بولنے میں سہون کوئی خطا ہو گئی ہو, میں سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ معاف فرمائے. آئیے مل کے پڑھیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ. والسلام